اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب نے خبر سنی کہ انجینئر محمد علی مرزا حفظ اللہ تعالیٰ کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اب اس میں ملٹیپل لوگوں کی آراء آ رہی ہیں۔ دیکھیں، مخالفت اپنی جگہ پہ، آج میں کوئی اس حوالے سے ویڈیو نہیں بنا رہا کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کو ایکسپوز کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی چیز کی، وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کسی بھی چیز کی زیادتی بری ہے۔ میں گزشتہ کوئی 1.5 سال سے ویڈیوز بنا رہا ہوں اور صرف ایک الفاظ انجینئر مرزا کو بار بار کہہ رہا تھا کہ مرزا صاحب ان الحق مت بنیں، یعنی کہ جو آپ کے منہ میں آئے آپ نہ بولیں۔ اب یہ ایشو بنا کیا ہے؟ اب یہ ایشو بنا یہ ہے کہ ابھی 1-2 دن پہلے ایک پوڈ کاسٹ ہوئی جس میں مسیحی برادری کے حوالے سے سوال ہوا، تو میں بھی آپ کو ویڈیو کلپس بھی دکھاتا ہوں۔ اس میں انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ جی یعنی کہ میں اپنے منہ سے دہرانا بھی نہیں چاہتا، انجینئر محمد علی مرزا نے اس کی تردید بھی کی کہ جی میں تو یہ کہہ رہا تھا، میں تو یہ کہا تھا، کہتے نہیں ہیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ بک کے ریفرنس بھی دکھا رہا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ مرزا صاحب، میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ آپ اپنی کہیں بھی بات سے پھر جاتے ہیں، آپ جو بات کہتے ہیں اس سے مکر جاتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھنے کی بات کی تھی، کہنے کی بات نہیں کی تھی۔ پہلی بات تو آپ اپنے منہ سے بھی ایسے الفاظ کیسے دہرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو اویلیبل ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ کہہ رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے اس میں آپ یہ ویڈیوز دیکھیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا۔ اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا۔ پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی، وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس، کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ ٹاپک یہ تھا، ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو۔ اور اس میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین انسان، آج پلانٹ ارتھ پہ 6 ارب لوگ ان کو پیغمبر ہی نہیں مانتے۔ 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اس میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی؟ 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی، میں نے آپ کو دکھایا پہلے کہ انہی کے کسی چینل پہ اپلوڈ، یعنی کہ رپلائی بنا کے اپلوڈ کیا گیا۔ پہلے ان کی بات بتائی گئی، پھر اس کے بعد اگلے دن انہوں نے تردید کر دی جب لوگوں نے یہ ایشو اٹھایا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا نام ہے، آخری ویڈیو میں نے آپ کو اس لیے دکھائی کہ جو سننے والے ہیں یا جن کے دل جو ہیں مجروح ہوئے ہیں اور جنہوں نے یہ اپلیکیشنز دی ہیں، وہ جلالی صاحب ہیں یا جو بھی ہیں، وہ کوئی بھی ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر سے ہیں، لیکن دیکھیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسا لفظ استعمال ہی کیوں کر رہے ہیں، آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں۔ مرزا صاحب کی بنڈل آف ویڈیوز ایسی اویلیبل ہیں کہ جس میں وہ بے باکی سے نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کبھی چھوکرا کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ آپ کسی کے بھی ریفرنس سے اپنے منہ سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ کیا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں پتا کہ قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اونچی آواز میں بھی بات مت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو آپ وہ چیز اپنے منہ سے دہرا رہے ہیں۔ تو کبھی آپ کوئی لفظ استعمال کر رہے ہیں، کبھی آپ کوئی لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں مخالفت میں نہیں بنا رہا، لیکن مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ یہی چیز میں 1 سال سے اس انسان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، اور یہ ہونا تھا۔ اب جب اس نے یہ الفاظ بولے تو ایک قانون ہوتا ہے 3 MPO، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ اس انسان کے حوالے سے جو عوام ہے برداشت نہیں کر پا رہی اس انسان کو، اور اس کی وجہ سے فتنہ پھیلنے کا خطرہ ہے، تو جو DC ہوتا ہے وہ خود اپنے اختیارات استعمال کر کے اس بندے کو اریسٹ کر لیتا ہے 3 مہینے کے لیے۔ اور اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا جوڈیشل، وہ اس کی ثوابدید پہ ہے، اور وہ اس کو مزید انہانس کر کے 6 مہینے تک بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں
انجینئر مرزا صاحب اس چیز سے توبہ کر کے رجوع کر کے، اور جیسے مفتی مسعود صاحب نے رجوع کیا. اصل میں اس انسان کا یہ بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے نا کہ یہ جب کہتا ہے نا کہ میرے منہ سے جو بات نکل گئی وہ حرف آخر ہے. بھائی آپ اگلی ویڈیو تردید میں بنا رہے ہیں، اس میں بھی آپ سیم ورڈنگ یوز کر رہے ہیں، آپ اس میں رجوع کریں. آپ نے واقعی غلط کیا ہے، آپ نے واقعی غلط کیا ہے، آپ نے کہا ہے، آپ اس میں بھی مکر رہے ہیں. نہیں میں نے تو سمجھنے کا کہا تھا، جبکہ آپ کو یاد بھی نہیں رہتا کہ آپ نے 2 دن پہلے کون سی ویڈیو میں کیا بولا تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ مرزا صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ سے رجوع کرتے، توبہ کرتے اس بات پہ، ٹھیک ہے، اور توبہ کر کے اپنا ایک بیان ریکارڈ کرواتے. مجھے یعنی کہ اس چیز کی نعوذ باللہ معاذ اللہ خوشی نہیں ہے کہ مرزا صاحب کو گرفتار کیا گیا اور یہ، لیکن مجھے اس چیز کی تکلیف ہے کہ جو میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی زبان کو لگام دیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اتنا آگے مت بڑھ جائیں، خود کو ان الحق نہ سمجھنے لگ جائیں کہ آپ کے اندر فرعونیت آ جائے، اور آپ ایون کہ آپ کو یہ بھی نہ یاد رہے کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آپ نے حضرت خضر کے بارے میں انجینئر مرزا نے کتنے بڑے الفاظ بولے تھے کہ میں مارتا تھوڑا خضر. سب نے ویڈیو دیکھی، بہت ساری ملٹیپل. میں تو روزانہ ویڈیو انہی کے اگینسٹ بناتا ہوں. آج میں اگینسٹ نہیں بنا رہا، لیکن میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں شاگردوں آپ کو بھی، اور مرزا صاحب سے مطلب آپ کہہ لیں کہ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ مرزا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اور آپ کو توفیق دے کہ آپ اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی بات پہ رجوع کر کے اور توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کے معاملات فرمائیں، اور آپ کو جلد از جلد جو ہے وہ ان معاملات سے نکال دیں. اور لیکن میں صرف یہ میری ایک گزارش ہے کہ میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ خود کو ان الحق نہ سمجھیں، اور یہ دیکھیں کہ آپ کس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور نازیبا لفظ استعمال کر رہے ہیں، جبکہ جب آپ کو کسی نے چھوکرا کہا تو آپ کو بڑا برا لگا، آپ نے کہا جی مجھے چھوکرا کہہ دیا. پھر مولانا طارق جمیل نے جب آپ کو مرزے کہہ دیا تو آپ کو بہت برا لگا. یار آپ انسان، آپ یعنی کہ آپ اور میری اوقات کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ اور میری کوئی اوقات نہیں ہے. وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آخری پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ان کے بارے میں اس طرح کے لفظ استعمال کریں گے تو انجینئر مرزا صاحب یہ تو ابھی جو ہو رہا ہے ابھی تو میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. یہ معاملات آپ کے لیے بہت پیچیدہ ہوتے جائیں گے مزید. تو میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کے معاملات جلدی حل کرے، اور میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کے معاملات جلدی سے آپ کو ان معاملات سے نکال دیں اللہ عز و جل، اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں. کیونکہ یہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ ہونا ہے، کیونکہ جب آپ بالکل بے باکی اور شفافیت پہ اتر آئے، جب آپ بالکل بے باکی پہ اتر آئے نا اور اپنے آپ کو ان الحق سمجھنے لگ جائیں کہ میں جو منہ سے نکالوں گا میرا تو اتنا فالوور، تو یہ گھمنڈ مروا دیتا ہے مرزا صاحب، یہ گھمنڈ مروا دیتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو جو ہے یہ مرزا صاحب کے اگینسٹ، مرزا صاحب کے لیے اختلافی نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آج مرزا صاحب اس جگہ پہ پہنچے ہیں تو اس میں فالٹ مرزا صاحب کا اپنا ہی ہے. کیوں؟ یہی میں سال سے ہر بار دکھا رہا ہوں کہ فلاں کی شان میں گستاخی، فلاں کی شان میں گستاخی، لیکن کوئی وہ نہیں. تو برحال دعا میں پہلے آپ کے سامنے کر چکا ہوں، تو مزید یہی ہے کہ اللہ عز و جل انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے معاملات آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.